ایک پرندے کی اڑان، ایک خط اور ایک ملکہ کا دل بدل گیا۔ یہ صرف ایک داستان بادشاہی نہیں، یہ ایمان، حکمت اور اللہ کی قدرت کا حیران کن مظاہرہ ہے۔ جانیے کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور ملکہ بلقیس کی بادشاہت توحید کے نور سے ایک ہو گئی۔ قرآن مجید کی سورۃ نمل آیات 20 سے 44 میں ایک عظیم بادشاہ اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقتوں اور معجزات کو بیان کرتا ہے، بلکہ ایک کافر ملکہ کے دل میں ایمان کی روشنی کے داخل ہونے کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو محسوس کیا کہ ہدہد موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا اگر وہ کوئی معقول عذر نہ پیش کر سکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں مختلف جانور، جنات اور پرندے شامل تھے۔ ان میں سے ہر ایک کو مخصوص ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ ہدہد کی ذمہ داری زمین کی نگرانی اور پانی کے ذرائع کا پتہ لگانا تھی، کیونکہ وہ پانی کی تلاش میں زمین کی تہوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس دن ہدہد معمول کی گشت میں یمن کے علاقہ سبا، موجودہ مارب شہر کے آس پاس پہنچا، جہاں اسے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک عظیم الشان بادشاہت، ایک عورت حکمران، لوگ سورج کی پوجا کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی۔ قرآن کے مطابق ہدہد کہتا ہے، میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ کیا یہ لوگ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے؟ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہدہد نہ صرف سیاسی نظام سمجھتا ہے بلکہ توحید و شرک کا فرق بھی پہچانتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد تم کہاں تھے؟ ہدہد نے کہا، حضور میں ایک حیران کن خبر لایا ہوں، میں ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ میں نے سبا کی قوم دیکھی ہے جن کی سربراہ ایک عورت ہے، اس کو ہر چیز عطا کی گئی ہے، اس کا تخت بہت عظیم ہے، مگر افسوس وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ حیران کن خبر سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور ان کے پاس ڈال دے، پھر ان سے پیچھے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو یہ خط بھیجا۔ قرآن کی روح سے اس خط میں لکھا تھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یمن کے علاقے مارب پر حکومت کرنے والی عورت ملکہ بلقیس ایک طاقتور، عقل مند، منظم حکمران تھی۔ اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی اور شرک میں مبتلا قوم تھی۔ ان کے پاس زرخیز زمین، مضبوط حکومت، تاریخی بند، صد مارب تھا۔ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اس نے کہا ہے، اے درباریوں، میری طرف ایک معزز خط بھیجا گیا ہے۔ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ میں یا تو ان کی بیعت کر لوں
نہیں تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ ہماری سلطنت پر چڑھائی کر دیں گے۔ وزیروں نے جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ بلقیس نے عقل مندی سے کام لیا۔ انہیں حکمت سے تحفے بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کیے گئے تو قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ آپ نے وہ تحفے واپس بھجوا دیے۔ جب تحفے واپس ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام سنایا گیا تو ملکہ بلقیس نے خود چل کر دربار سلیمان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا۔ قرآن پاک میں ہے کہ آپ نے درباریوں سے فرمایا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا، حضور میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا، کتنے وقت میں لا سکتے ہو؟ حضور، آپ کی نماز ختم ہونے سے پہلے تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ وقت زیادہ ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، آصف بن برخیا، اس نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا دوں گا۔ تو واقعی پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت حاضر کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کے تخت کو اس کی شناخت سے تھوڑا بدلا جائے تاکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تخت تمہارا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نے تخت دیکھ کر حیران ہوئی، جی ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ کہ جب ملکہ بلقیس کو شیشے کے فرش والے محل میں بلایا گیا تو اس نے پانی سمجھ کر اپنا دامن اٹھا لیا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شفاف شیشہ ہے۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی ذہانت، حقیقت پسندی اور سچائی کو محسوس کیا اور اسے توحید کی دعوت دی۔ بلقیس نے فوراً حق کو پہچان لیا اور کہا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تو یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ اللہ خود منتخب کرتا ہے، خواہ وہ ایک پرندہ ہی ہو یا کوئی نبی۔ اور جب کوئی سچے دل سے حق پہچان لیتا ہے تو اقتدار، عزت، مذہب سب چھوڑ کر اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے۔